بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لا تعداد درود و اسلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔ میں ہوں دا میسیج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے اپنے ناظرین کے ذوق کے مد نظر اپنے چینل دا میسیج ٹی وی پر ایک اچھوتا خیال متعارف کروایا ہے، جس میں ہم نے تمام بڑے لکھاریوں کی مایہ ناز اور ذہین کتب سے ان کی تحریروں کے نچوڑ اقتباسات کی شکل میں ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ تمام کتاب دوست جو گناگوں مصروفیات کی وجہ سے لائبریریوں میں نہیں جا سکتے، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ان کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی اور حوصلہ افزائی فرمائیے گا۔ چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ عظیم اور قدیم جمیل و جسیم کائنات اتنی پرسرار اور پرانوار ہے کہ اس کا اندازہ لگوانا بھی دشوار ہے۔ اس میں کیا نہیں ہے، جہاں وسعتیں ہیں، گردشیں ہیں، فاصلے ہیں، زمانے ہیں، بلکہ وسعت در وسعت، گردش در گردش، فاصلہ در فاصلہ، زمانہ در زمانہ، مدار در مدار، محور در محور۔ اس کائنات میں عجب کھیل ہے، زمانے زمانوں کی تلاش میں ہیں، گردتیں گردشوں کے تعاقب میں ہیں، وقت وقت کو کھا رہا ہے، زندگی موت کے احصار میں ہے اور موت زندگی کی زد میں ہے۔ کائنات بنانے والے نے اسے بہت ہی خوبصورت اور انوکھا شاہکار بنایا ہے۔ کہیں اتنے گرم ستارے ہیں کہ ہمارے ہاں کی آگ بھی پناہ مانگے، کہیں اتنے یخ سیارے ہیں کہ ہمارے ہاں کی برف کو بھی پسینہ آ جائے۔ کائنات تو خیر ہے ہی ایک عجوبہ، لیکن یہ زمین اپنے آپ میں ایک مکمل کائنات ہے۔ مختصر اور محدود زمین وسیع اور لامحدود امکانات سے مالا مال ہے۔ زمین کا حسن ہو کہ کائنات کا حسن، اسے جاننے اور دیکھنے کے لیے جس مخلوق کو مقرر فرمایا گیا ہے وہ ایک الگ شاہکار ہے۔ اس تماشاگاہ عالم میں وہ تماشائی انسان ہے۔ انسان کو ایسی صفات سے نوازا گیا ہے کہ وہ باہر کا منظر اپنے باطن میں موجود پاتا ہے۔ انسان ہی تو اس کائنات کے رموز سے آشنا ہے، اگر وہ آشنا نہیں تو کون آشنا ہے؟ اسی کے لیے یہ سب جلوے ہیں، وہی اشرف المخلوقات ہے۔ آسمان کے کروڑوں ستاروں کو بیاکت وقت دیکھنے والا اعلیٰ بس انسانی آنکھ ہے۔ آنکھ نہ ہو تو اس نے کائنات کیا ہے؟ روشنی کا وجود اپنے آپ میں لاکھ موجود ہو، دیکھنے والے کے بغیر اب سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اندھوں کے لیے سورج کا جلوہ کیا حقیقت رکھتا ہے؟ بے شعور کے لیے اس کائنات کے رموز کی کیا وقت ہے؟ بنانے والے نے یہ عجب کھیل بنایا ہے۔ کروڑ ہا سال نور کے فاصلے رکھنے والی پرشکوہ کائنات کے اسرار و رموز کی آگاہی کا دم بھرنے والا ایک اتنے چھوٹے سے سیارے میں رہتا ہے جس کے وجود کے اس وسیع کائنات کے حوالے سے ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اس چھوٹی سی دنیا میں، کسی چھوٹے سے ملک میں، کسی چھوٹے سے شہر میں، کسی مکان کے اندر ایک انسان اپنی چھوٹی سی عقل کے ذریعے اس عظیم وسعت کا احاطہ کرنا چاہتا ہے۔ یہی نہیں، وہ اس فطرت کے فاطر کی صفات اور ذات کی آگاہی کے شرف سے بھی اپنے آپ کو متفجر مانتا ہے۔ یہ سب کیسے ہے؟ کیوں ہے؟ کیا ایسے ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ اگر نہیں تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں ہے۔ انسان نہیں تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اگر ذاکر نہ ہو تو مذکور کون ہے؟ مذکور کو ذاکر درکار تھا، اس نے ذکر پیدا کیا، ذکر ہی کے ذریعے مذکور و ذاکر کے متعلق ہیں۔ وسعتیں حسن خیال میں سمٹ کے آ جاتی ہیں۔ کون و مکان کے جلوے انسان کے دل میں موجود ہوتے ہیں۔ زمین اور آسمان کے رشتے انسان ہی کے دم سے ہیں۔ ساری کائنات سمٹ کے انسان کے دل میں آ جاتی ہے۔ ساجد کی پیشانی میں مسجود کے جلوے ہیں، اور مسجود خالق بھی ہے اور خالق کائنات کے جلووں کا مالک بھی ہے۔
وہ جلووں کا مالک ہے، ہم جلووں کے مستقر ہیں، ہم اس کے جمال کا آئینہ ہیں۔ وہ اپنے ذات میں تنہا رہ سکتا ہے، لیکن اس نے چاہا کہ وہ جانا جائے، پہچانا جائے، بس اس نے مخلوق بنا دی، یہ کائنات، عالم موجودات اور پھر اس میں شروع المخلوقات انسان۔ یہی انسان محدود فانی ہونے کے باوجود لامحدود باقی کو جاننے والا اور ماننے والا، اس کے جلوے اسی میں ہیں، اس کا پرتو اسی میں ہے، وہ مخفی ہے تو یہ آشکار ہے، وہ عظیم فنکار ہے تو یہ اس کی عظیم شاکار ہے۔ اس کو کیسے جان سکتا ہے؟ بس یہی وہ راز ہے جس کے جاننے سے سب کچھ جان لیا جا سکتا ہے۔ ماضی ایک طویل ماضی سے آشنائی آج کے انسان کا رہا ہے، مستقبل سے آشنائی آج کے انسان کا رہا ہے۔ آج کے انسان آج کے انسانوں کو جانتا ہے، وہ کائنات کے رموز سے باخبر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ کیسے؟ وہ اپنے آپ کو جاننے کے بعد سب کچھ جان سکتا ہے۔ خود سے آشنا سب سے آشنا ہے، ذرے سے ذرہ آشنا ہے، صحرا سے صحرا آشنا ہے، قطرے سے قطرہ آشنائی کلزم سے سناشی ہے۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ جہاں کسی شے کا وجود ایک حقیقت ہے، وہاں اس کا ادراک ایک الگ حقیقت ہے۔ ہم وجود سے ادراک کے سفر پر روانہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حقیقت وجود کا مقصد ہی تخلیقی حقیقت ادراک ہو۔ صاحب ادراک اپنے آپ کی حقیقت کے روبرو رہتا ہے، وہ اپنے آئینہ میں خوبصورت رنگا رنگ نیرنگ دیکھتا ہے، وہ نظارے کو منظر کا حاصل سمجھتا ہے۔ صاحب نظر جان لیتا ہے کہ ایک منظر دوسرے منظر سے بہت مختلف نہیں، ایک آنسو کسی دوسرے آنسو سے الگ نہیں، نئے غم اور پرانے غم سب برابر ہیں۔ فاتر ایک ہے تو فطرت کے سب بھی جلوے بھی ایک ہی ہیں۔ درخت سے ٹوٹا ہوا پتا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنی اس کائنات کی وسعتیں، خلا کی پہنائیاں اور بڑی بڑی کہکشاؤں کے درمیان چیختی ہوئی تنہائیاں۔ انسان باعث تخلیق بھی ہے اور اصل تخلیق بھی۔ جہاں انسان کو اپنی ہستی کا ادراک حاصل ہو جائے تو یہ کائنات ورق ورق اس کے سامنے اپنے مفہوم کے ساتھ حاضر ہے۔ سب جلوے ایک حسن کا پرتو ہے، یہ سب کثرت ایک وحدت کے اظہار کے لیے ہے۔ ہر جز اپنے کل کا مظہر ہے اور کل تو ایک ہے، اس لیے کوئی جز کسی دوسرے جز سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ غریب کا دل اتنا ہی مقدس ہے جتنا مغرور امیر کا، جس کی خدمت میں ذرے نے اپنا دل چیر کے رکھ دیا ہو۔ اس کے سامنے صحرا اور گرد صحرا ایک ہی شے ہے۔ بات تعلق کی ہے، نسبت کی ہے، ادراک کی ہے، عنایت کی ہے، عطا کی ہے، ورنہ کہاں ایک چھوٹا سا دل اور کہاں وسعت، کونوں مکان کہاں انسان میں اور کہاں کائنات۔ بس سلام ہو اس کائنات کے حسن اور اس کی وسعتوں کو، اور سلام ہے اس کو جاننے والے اور اس کو چاہنے والے انسان کے لیے، اور سجدہ ہے ان کو پیدا فرمانے والی ذات کی خدمت میں۔ اس طرح کی بے شمار ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔